اسم کو کسی جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس کے 4 پہلو جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے وسعت، پھر ہے جنس اور عدد اینڈ اعراب۔ وسعت سے مراد ہے معرفہ اور نکرہ ہونا، جنس سے مطلب ہے مذکر اور مؤنث، اور عدد سے مراد ہے واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اردو میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، عربی میں مثنیٰ کا ایک ایڈیشنل لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 2۔ پھر اعراب کے حوالے سے اسم کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، رفع، نصب اور جر، اور اس ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو اگلے لیکچرز میں کلیئر کرتی ہوں۔ آج ہمارا عربک لیسن کا پارٹ 2 ہے، اس میں ہم اسم کے 4 اہم پہلوؤں میں سے ایک پہلو ڈسکس کریں گے جو ہے اعراب۔ اعراب جو ہے عربی زبان کا سب سے اہم وصف ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو عربی بنانا۔ ایک چیز جو کہ بہت اہم ہے کہ اعراب کے معنی زیر زبر پیش ہرگز نہیں ہے، کیونکہ زیر زبر پیش حرکات کو کہتے ہیں۔ اعراب کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر اسم کی شکل یا حالت کی تبدیلی، یعنی کہ جیسے کوئی اسم ہے اس کی معنی تو سیم رہتے ہیں لیکن اس کی شکل چینج ہو جائے، اس کا یہ مفہوم ہے اعراب۔ اب اس اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، نصب اور جر، اور یہ تینوں حالتیں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان مختلف وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ کسی جملے میں کسی اسم کا بطور فاعل، مفعول اور اضافی حالت کے طور پر استعمال ہونا ہے۔ خالد نے زید کو مارا، مثال کے طور پر اب اس میں خالد جو ہے وہ فاعل کے طور پر کام کر رہا ہے۔ حامد نے خالد کو مارا، اس میں خالد جو ہے وہ مفعول ہے۔ زید نے خالد کے بھائی کو مارا، اس میں جو خالد ہے نہ فاعل ہے اور نہ مفعول بلکہ اضافی حالت میں آیا ہے۔ پہلے جملے میں خالد فاعل کے طور پر ہے تو یہ حالت رفع میں آئے گا۔ دوسرے جملے میں خالد مفعول کے طور پر ہے تو یہ حالت نصب میں لکھا جائے گا۔ تیسرے جملے میں خالد نہ تو فاعل ہے اور نہ مفعول تو یہ اضافی حالت میں ہے، تو پھر یہاں پہ یہ حالت جر میں لکھا جائے گا۔ اب یہی جملے اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ ہوں گے ضربہ خالد زیدن۔ اب اس میں دیکھیں خالد پر 2 پیش ہے تنوین کے ساتھ، یہ حالت رفع میں ہے اور فاعل کے طور پر آ رہا ہے۔ دوسرا جملہ ضربہ حامد خالدن، اب یہاں پہ خالد جو ہے اس کے ساتھ 2 زبر اور الف ہے جو کہ حالت نصب ہے کہ یہ مفعول کے طور پر آ رہا ہے۔ تیسرے جملے میں ضربہ زید اخا خالدن، اس میں خالد نہ تو فاعل ہے نہ مفعول بلکہ اضافی حالت میں 2 زیر کے ساتھ حالت جر میں آیا ہے۔ عربی زبان میں اعراب کے لحاظ سے اسما کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، منصرف اسما، غیر منصرف اسما اور مبنی اسما۔ مبنی اسما جو ہیں وہ 2% ہوتے ہیں، غیر منصرف جو ہیں 13% اور منصرف 85%۔ عربی زبان میں منصرف اسما سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ 3 اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، جیسے رفع، نصب، جر، تینوں میں علیحدہ شکل اختیار کریں گے۔ مثال کے طور پر اسم زائد جو ہے اگر ہم اس کو تینوں اعرابی حالتوں میں کریں تو رفع میں زائدن، نصب میں زائدن، جر میں زائدن۔ منصرف اسما کی 3 اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلیں اختیار کرنے کی کچھ مزید اگزامپلس دیکھتے ہیں۔ رسولن، 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 محمدن، محمدن، محمدن۔ اسی طرح قومن، 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 نفسن، 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 خیرن، خیرن، خیرن۔ منصرف اسما کا سب سے اہم قاعدہ ہے کہ ان کی حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسم لیں لیلن تو اس میں حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا ایڈیشن کیا جائے گا، لیلن۔ عربی زبان میں قاعدوں کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی ہم کوئی قاعدہ پڑھیں گے اس کی کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے۔ اب جیسے منصرف اسما کا قاعدہ پڑھا ہے تو اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ منصرف اسما جو گول تا پر اور الف اور حمزہ پر ختم ہوں گے تو ان کی حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں ہم مثال کے طور پر کر سکتے ہیں، جیسے جنتن ایک لفظ ہے جو گول تا پر ختم ہو رہا ہے، تو جب اس کی ہم تینوں حالتیں کریں گے تو اس کی حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا ایڈیشن نہیں ہوگا۔ جنتن، 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 آیتن، 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 سماؤن، سماعن، سماعن۔ اب غیر منصرف اسما کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ غیر منصرف اسما تقریباً عربی زبان میں 13% ہوتے ہیں، اور یہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ان کی حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی شکل رہتی ہے۔ غیر منصرف اسما کا سب سے اہم قاعدہ ہے کہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، یعنی ان کی حالت جر میں زیر نہیں آتی۔ غیر منصرف اسما کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یعنی کہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی شکل رہے گی۔ زینبو، زینبہ، زینبہ، عثمانو، عثمانہ، عثمانہ۔
اب تیسرے اور آخری گروپ کی طرف چلتے ہیں، مبنی اسما۔ ان کی تعداد 2% ہوتی ہے اور یہ تین اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خاص علامت یا کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ اب ان اسما کی اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ زی، اللہ زی، اللہ زی، تینوں شکلیں ایک جیسی۔ ذالکا، 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 ہاذا، ہاذا، ہاذا۔ اب ان تینوں گروپس کی ہم ایک کمپیریزن چارٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ منصرف اسما تعداد 85%، اشکال 3 اور علامت دوہری حرکت۔ غیر منصرف اسما تعداد 13%، اشکال 2 اور علامت سنگل حرکت۔ مبنی اسما تعداد 2%، شکل 1 اور علامت کوئی بھی نہیں۔